السلام علیکم. بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ یہ تقریب کی بہت ٹائملی ہے، بیکاز جہاں آپ جائیں پاکستان میں وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے اس معاشرے کو، جہاں دیکھو ہر دوسرے دن ہر اگلے دن چھوٹے چھوٹے بچوں کا نہ صرف ریپ ہو رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مرڈر بھی کر کے پھینک دیا جا رہا ہے. اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بچوں کو کیوں مار دیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے. تو ایک تھیوری تھی ہماری، میں آتی ہوں اپنے مین پوائنٹس پہ، لیکن ایک تھیوری یہ تھی ہے کہ بچوں کے لیے شاید بچوں کو کنونس کرنا شاید زیادہ آسان ہے کہ بیٹا بتا دو کس نے کیا ہے. بچے زیادہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ مجرم کون ہے. خواتین کے جب کیسز آتے ہیں تو اس میں جھجک کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اینڈ آپ کسی بھی تھریٹ کو یوز کر کے یا کسی بھی طور سے آپ خاتون کو خاموش کرانا جو ہے وہ نسبتاً تھوڑا آسان ہے. سو اب ریپ کا ٹاپک ہے آج کا، اور ریپ کے ٹاپک پہ بات کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے. بتا دیتی ہوں وجہ یہ ہے کہ وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات کہ چھوٹے سے وقت میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. تو آج کا پلان کچھ ایسا ہے کہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈپریس کروں گی، پھر میں آپ کو تھوڑا سا کچھ پازیٹیو بتاؤں گی، اور پھر شاید ہم دوبارہ سے کچھ اسٹریٹجیز اور اس میں جو ڈیفیٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. گزشتہ 1 سال سے میرے ساتھ کچھ ساتھی ہیں، اس میں نازش بھی ہمارے ساتھ رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں ہم نے ابھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تقریباً، اور یہ پورا پروجیکٹ جو تھا یہ سیکشل بیلنس بالخصوص ریپ کے اوپر تھا. تو اکثر یہ بات ہوتی کہ جو ادارے اس میں انوالو تھے وہ کہتے ہیں کہ نمبرز نہیں ہیں ہمارے پاس، جیسے ابھی نازش نے کہا کہ نمبرز نہیں ہیں. اب ہم ایکٹیوسٹ جو ہیں ہمیں تو انسٹنکٹیولی پتہ ہے کہ مسئلہ ہے اور ہمارے سامنے مسئلے ہیں کیونکہ ہم کیسز کے ساتھ ڈیل کرتے آئے ہیں سالوں سے. وی ڈونٹ نیڈ نمبرز ٹو بی کنونسڈ. لیکن کچھ نمبرز جو اویلیبل ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی. خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم نے بڑا سنا ہے کہ پولیس میں وہ ریفارم آ گیا ہے، پولیس کا لا بھی بدل گیا ہے، اس کو نازش نے کافی تفصیل سے دیکھا بھی. ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 2 سے 3% جو ہے وہ کنوکشن ریٹ ہے خیبر پختونخوا میں کیسز کا. 2 سے 3% رفلی ریٹ، اور یہ میرے خیال سے سب بڑا نمبر ہے. آئی تھنک اٹ کوڈ بی انڈر دس. اب اس میں جو چیزیں ہمیں پتہ چلیں وہ یہ تھیں کہ ایک نیشنل رپورٹ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ خیبر پختونخوا کے لیے نیشنل ہے. ایک نیشنل رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 2013 اور 2015 کے درمیان پورے ملک میں جو ہے وہ تقریباً 5000 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ریپ کے، جس میں 6,500 سے زائد اریسٹ ہوئے، اور جس میں 219 کیسز جو ہیں وہ اس میں کنوکشن ہوئی، یعنی کہ 2%. پنجاب کمیشن جو ہے آن دا اسٹیٹس آف ویمن، ان کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے 2018 کی کہ صرف 6 مہینے کے اندر 141 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، جس میں ایک بھی کنوکشن نہیں ہوئی، ایک کو بھی سزا نہیں سنائی گئی. یہی رپورٹ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ وجوہات کیا تھے چھوٹ جانے کے. اس میں 10% کیسز یوں چھوٹے کہ جی ریپ پروف نہیں ہوا. 73.5% اس لیے چھوٹ گئے کیونکہ وٹنسز پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے ٹیسٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا. اور 3.2% وہ کیسز تھے جس میں کہ پولیس کی غفلت کی وجہ سے انویسٹیگیشن صحیح سے نہیں ہوئی تو ان کو چھوڑ دیا گیا کورٹ سے. اب یہ جو آزاد و شمار ہے نا، یہ تھوڑا ہمارے لیے، میرے لیے کم از کم فٹ نہیں بیٹھتے. کیسے نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ ہماری ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر پولیس کو دوش دیتے ہیں. ان کی رپورٹ کے حساب سے جو انویسٹیگیشن کو دوش دیتے ہیں، ان کے جو حساب سے ہے وہ ہے کہ صرف 3% وہ ہے جو کہ پولیس کی غفلت ہے. باقی جو مین مسئلہ ہے وہ یہ کہ وٹنسز آپ کے بیک آؤٹ کر رہے ہیں. اب وٹنسز کیوں بیک آؤٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی اطلاع، کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے.
سندھ میں ہماری میرے خیال سے شرمیلا صاحبہ نے کوشش کی تھی وٹنس پروٹیکشن پروگرام ایک قانون لانے کی, وہ بھی کچھ نہیں ہوا اس کا. اب کیوں وٹنسز پیچھے ہوتے ہیں وی ڈونٹ نو. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے حوالے سے خاص طور پہ جب آزاد شمار کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 2014 اور 16 تھا, اس میں ہماری کنوکشن ریٹ بڑی بڑھ گئی ہے. ہم نے جو کیسز پروسیکیوٹ کیے ہیں, یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے, جو پروسیکیوٹ کیے ہیں اس میں سکسیس کا ریشو بڑھ گیا. لیکن جو انہوں نے ڈیٹیل فراہم کی ہے اس میں سے 10% جو کیسز ہیں وہ ہیں ہینیس کرائمز کے, جس میں کہ ریپ ہے, مرڈر ہے, گن پوائنٹ پہ ڈکیتی ہے, یا اس طرح کی چیزیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس میں ریپ کے کیسز کتنے ہیں. جو خیبر پختونخوا کا رول آف لا روڈ میپ ان کا بڑا مشہور 2017-18 کا, وہ کہتے ہیں پورے ہم نے 3 سال میں جو ہے وہ ایک پورے 17 سے 18 میں ہم نے ایک بھی کیس گینگ ریپ کا پروسیکیوٹ نہیں کیا خیبر پختونخوا میں, اور 11 کیے ریپ کے کیسز, اس میں ایک بھی کنوکشن نہیں ہوئی. کہنے کا مقصد یہ کہ میں بہت زیادہ اس میں نہیں جاؤں گی کہ اس میں کیا آزاد و شمار ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ کنوکشن نہیں ہو رہی ہے. آپ کو جہاں بھی کہیں اسٹیٹسٹکس موجود ہیں, آزاد و شمار موجود ہیں, وہ کلیئر ہے کہ سزا نہیں ہو رہی. اگر عورتیں اپنے کیسز رپورٹ کر بھی رہی ہیں تو ان کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ اچھا نہیں. تو ہم جو ایکٹیوسٹ ہیں یا NGOs ہیں جو کام کرتے ہیں ان ایشوز پہ, ہم لوگوں کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, ابھی سے نہیں بہت عرصے سے. 2006 میں قانون چینج ہوا جب حدود سے نکال کے PPC میں واپس ڈالا گیا ریپ کو, اور اس کے 10 سال بعد 2016 میں پھر قانون تبدیل ہوا. لیکن جو تبدیلیاں اس میں بیان کی گئی ہیں, جس کو میں تھوڑا سا آپ کو یہ اس سپورٹ میں کہ بھائی کچھ تو بدلا ہے, ادر دین چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں, لیگلی بہت ساری چیزیں بہت فنڈامنٹلی بدل گئی, لیکن ایپلیکیشن ان کا کوئی نہیں. اور اس کے بارے میں جب میں آپ کو ایک شکا بتاتی ہوں کہ جو چیزیں بدلی ہیں, اس کے اگینسٹ میں کوشش یہ کروں گی کہ آپ کو کچھ ثبوت بھی دوں کہ یہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے یہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا, یا اس کے برعکس ہمیں کہاں انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. میں آپ کو بہت زیادہ الجھاؤں گی نہیں اس چیز میں کہ کون سی شک ہے اور کیا ہے. موٹا موٹا جو 2016 میں لا بدلا ہے اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ ون آف دا بگ تھنگس وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پبلک سرونٹ, اور لکھا گیا ہے پبلک سرونٹ, جو کہ صحیح سے انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کسی کیس کو, انویسٹیگیشن میں میڈیکو لیگل بھی آتا ہے, میڈیکو لیگل بھی اسی کا حصہ ہے, انویسٹیگیٹ نہیں کرتا ڈیلیجنٹلی یا فالو نہیں کرتا یا پروسیکیوشن تک کیس کو صحیح اس کے انجام تک نہیں پہنچاتا کورٹ تک, اس کے لیے 3 سال کی سزا کسی بھی پبلک سرونٹ کو ہو سکتی ہے. فائن بھی لگ سکتا ہے یا دونوں کے ساتھ. جو اچھی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ریپ کے اوپر جو ہے وہ 3 مہینے کا ٹائم کیپ لگ گیا ہے کہ ٹرائل جو ہے جو لوور کورٹس میں ہوتا ہے 3 مہینے میں کیسز کنکلوڈ ہونے ہیں. ہم نے خیبر پختونخوا کے کیسز کو, ان کے آزاد و شمار کو ٹٹول کے دیکھ لیا, کوئی ایک کیس ہمارے سامنے نہیں آیا جس کا فیصلہ 3 مہینے میں ہوا ہو. وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہوا تو مزیدار بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو پروسیکیوشن سروسز کی اپنی رپورٹ ہے وہ بتاتی ہے, ہم نے ان سے ڈیٹا مانگا تھا رائٹ ٹو انفارمیشن کو انووک کرتے ہوئے, تو انہوں نے ہمیں ڈیٹا دیا, اس میں انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ اتنے کیسز میں آؤٹ آف 38 12 کیسز میں آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہوا, اور اس میں انہوں نے خود ہی اس کو کیٹیگرائز کیا ایز کمپرومائز. قبیلوں کے ریپ کا جو آپ کا 2006 میں بدلا تھا اس میں ختم کر دی گئی تھی یہ چیز کہ کمپاؤنڈنگ نہیں ہو سکتی, معافی صلح مکمکا وغیرہ یہ سب نہیں ہو سکتا. اور سپریم کورٹ کی بھی ایک بہت مشہور ججمنٹ 2013 کی وہ سلمان راجہ صاحب اور طاہر عبداللہ صاحبہ کی ہے, جس میں صاف لکھا ہوا ہے, وہ راولپنڈی میں ایک کیس ہوا تھا جب باپ نے 10 لاکھ روپے لے لیے تھے, اور کہا سوری یہ نہیں ہو سکتا ہے, یٹ اٹ از ہیپننگ وچ از فائن. اس پہ بھی بہت ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے ہیں کہ لوگ اگر پیچھے آ کے کچھ کمپرومائز کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, یو کانٹ اسٹاپ دیٹ. 3 مہینے میں ٹرائل ختم ہونا ہے, 6 مہینے میں اپیل کا فیصلہ ہونا ہے. اگر اپیل کی تیاری کا آپ ٹائم فیکٹر ان کر لیں تو کوئی بھی ریپ کا کیس 1 سال کے اندر ختم ہو جاتا ہے اپیل کا سمے.
آپ کا کوئی بھی، وہ چاہے پولیس والا ہو، وہ چاہے جیلر ہو، وہ چاہے میڈیکل ایگزامنر ہو، اگر وہ یہاں پہ لکھا ہے لاء میں کہ اگر وہ انٹینشنلی ہیمپر کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، مس لیڈ کرتا ہے، جیپرڈائز کرتا ہے، یہ ڈیفیٹ کرتا ہے پرپس آف انویسٹیگیشن، تو اس کے لیے الگ سزا ہے، اس میں بھی جیل ٹائم ہے اور اس میں بھی فائن ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیس ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پولیس والا اتنا کام نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم لاء کو استعمال اس طرح سے ان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. نہ ہی کمیونٹی آپ کی اویئر ہے یا لوگ اویئر ہیں جو کہ لاء کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کیس آگے لے کے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی غفلت کر رہا ہے یا جان بوجھ کے گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی کیس جو ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مائنرز اور ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے، وکٹمس کے لیے انہوں نے الگ سے وہی لائف سینٹینسنگ ہے، اسی میں ڈیتھ سینٹینسنگ بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی پبلک آفیشیل خود ریپ کرتا ہے تو اس کی فردر کلپیبلٹی. ایک اور جو چیز اس کے اندر آئی ہے وہ ہے آئیڈینٹی کا ڈسکلوجر نہیں ہوگا، وکٹم کی آئیڈینٹی جس سے وہ بآسانی پہچانی جا سکے کہ وہ کون ہے. ہم لوگ آتے ہوئے گاڑی میں یہ بات کر رہے تھے نا، کراس چیک، کہ ہمارے لاء کے حساب سے جو بھی کیس جو سب جوڈس ہوتا ہے نا کہ وہ ابھی کورٹ میں چل رہا ہے تو آپ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. لاء اس کے حوالے سے ایمبیگوس ہے، وہ کہتا ہے کہ ابھی پروو نہیں بھی ہوا، اگر الیجڈ بھی ہے، جسٹ الیجڈ، اٹ ڈزنٹ سے کہ ایف آئی آر کر دی، اگر کہیں بھی الیجڈ بھی ہے تو نہ آپ اس کی انفارمیشن کہیں براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی انفارمیشن آپ کو شیئر کر سکتے ہیں وداؤٹ ایکسپلسٹ پرمیشن فرام دا کورٹ. رائٹ؟ سو بہت گچ پچ ہے اس کے اندر کہ یہ کلیئر نہیں ہے یہ والا کلوز. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر ایف آئی آر کاٹے گا، محرر نہیں. آئی او نے کاٹنی ہے ایف آئی آر، اور وہ بھی ایک فیمیل پولیس آفیسر کی موجودگی میں. اور اگر فیمیل آفیسر نہیں ہے تو کوئی فیمیل فیملی ممبر کی موجودگی میں، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہوتا جنرلی کیسز میں. اس کے بعد جو اور مین اس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پولیس والے جو ہیں وہ ایک ریفرل ڈائریکٹری مینٹین کریں، لائرس کے بارے میں انفارمیشن رکھیں، اور ہر کیس ہر عورت کو بتائیں کہ جی آپ کا لیگل ریپرزنٹیشن کا حق ہے اور یہ نمبر ہیں، یہ لائرس ہیں، آپ ان سے رجوع کر لیں. ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا ہے ان کے پاس، کہیں بھی نہیں ہے. میڈیکو لیگل کے حوالے سے آف کورس ڈی این اے کا ڈیٹا لینا ضروری ہے. ابھی غالباً جام شوروں میں ایک لیب بن گیا ہے. خیبر پختونخوا میں میرے خیال سے 3 پورے صوبے میں فورینسک سائنسز کے لیبس ہیں، لیکن جو مین پشاور میں وہ ریپ کی کیس نہیں کرتا. ہاں، وہ نارکوٹکس، بیلسٹکس اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، وہ ریپ کو کہیں اور لے کے جائیں. تو ہمارے یہاں جام شوروں میں شروع ہو گیا ہے سندھ میں، اور غالباً 40 کے قریب جو ہے وہ نئے میڈیکو لیگل آفیسرز ابھی پوزیشن سینکشن ہوئی ہیں، پوسٹ ابھی کوئی نہیں ہوا. مجھے یہ پتا ہے کہ کراچی میں ابھی بھی کئی سالوں سے جو ہے وہ ٹوٹل ملا کے 4 یا 5 خواتین ہیں میڈیکو لیگل آفیسرز پورے شہر کے لیے. کہ اور وہ آپ کو پتا ہوگا، اگر آپ کو اندازہ ہو، میڈیکو لیگل سے ریپ کا ایگزامینیشن نہیں کرتے وہ، اور بہت سارے کیسز میں ایگزامینیشنز کرتے ہیں. ستر آ گئی ہیں کراچی کے لیے، ہو گئی ہیں پوائنٹ. اوکے، 8 سے 12 عورتیں ہیں کراچی کے لیے ٹوٹل. ویری گڈ. اوکے، یہ ایسے ہی ہے. مگر خیبر پختونخوا میں پتہ چلے پورے صوبے میں 15 سے 20 ڈی این اے کے انالسٹ ہیں اور 17 میڈیکو لیگل آفیسرز ہیں ٹوٹل پورے صوبے میں. وہاں پہ البتہ ایک ایجنسی ہے جو کہ خیبر میڈیکل کالج اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کو کوئی 2 سال قبل لیڈ ایجنسی ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ میڈیکو لیگل ریفارم جو ہے وہ آپ لوگ لے کے آئیں گے، ہم آپ کو پورا ڈی این اے، ٹاکسیکالوجی، میڈیکو لیگل سب سیٹ اپ ان کے پاس موجود ہے. اس فیسلٹی کو میں نے وزٹ بھی کیا تھا، لیکن مشین چلانے والے لوگ نہیں ہیں. ایک وہ میرے میاں اکثر وہ مذاق کرتے تھے کہ وہ ڈی این اے کی مشین لگا دیں گے تو کیا ہوگا، اس میں کبوتر انڈے دے رہا ہوگا، بلی بچے دے رہی ہوگی، اس کا ہونا کچھ نہیں ہے، استعمال کرنے والا اس کو نہیں ہوگا. وہی صورت حال ہے ایون ان دا پروونس جہاں سب سے زیادہ پروگریس جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے.
اور کراچی میں بھی. خیر وہ تو شکر ہے دروازہ انہوں نے کچھ عرصے سے لگا دیا, دروازہ ہے, تھوڑی پرائیویسی ہے. ڈی این اے کمپلسری ہے لیکن لاء میں کچھ نہیں لکھا کہ ڈی این اے کرائے گا کون, اس کا ایویڈنس کون کلیکٹ کرے, اس کو پیسے کون دے گا. یہ نازش کی رپورٹ میں بھی یہ چیز موجود ہے. ہر ٹرائل جو ہے پورا ٹرائل وہ ڈے 1 سے لے کے آخر تک جب اس کا کنکلوژن نہیں ہوتا وہ ان کیمرہ کیا جائے گا, یعنی کہ جج کے چیمبر میں یا کسی پرائیویٹ جگہ پہ. اور ٹرائل میں ہر چیز شامل ہے, اسٹیٹمنٹ کی ریکارڈنگ سے لے کے کراس ایگزامینیشن, ایوری تھنگ. ٹرائل کے دوران کوشش یہ کی جائے گی کہ اگر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ویڈیو لنکس یوز کی جائیں. بڑے فینسی لفظ استعمال کیے گئے ہیں لاء میں, ویڈیو لنکس یوز کریں, اور کیا انہوں نے دوسرا, ہاں اسکرینس کا استعمال کیا جائے. اب خیبر پختونخوا میں جو ہماری بات ہوئی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جگہ کدھر ہے جہاں ہم اسکرین لگائیں. کورٹ روم بھی اتنا چھوٹا سا ہے کہ اٹس جسٹ ناٹ پاسبل کہ یہ ہم کر سکیں. اور ہمیں اس طرح کا جو خیبر پختون سے پتہ چلا, وہاں سے معلوم ہوا, انہوں نے یہ کہا کہ وہ جج کے ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس کے علاوہ آخری جو میرے خیال سے چیز ہے اس میں امپورٹنٹ, نہیں دیٹس اٹ, دیٹ واز دی لاسٹ ون. سو بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں, جس میں ہاں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اب پروسیکیوشن جو ہے وہ عورت کی پاسٹ سیکشول ہسٹری کو اس کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی. اس لاء نے نہ صرف پی پی سی میں امینڈمنٹ کی ہے, اس نے سی آر پی سی جو کہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس میں امینڈمنٹ کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ قانون شہادت میں بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے. تو اب پروسیکیوشن از ناٹ الاؤڈ کہ وہ کھڑے ہو کے بات کرے کہ یہ تو عورت ہی ایسے, اٹ از ناٹ ٹو بی انٹرٹین. لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے, یہ تو پولیس, یہ تو گھر سے شروع ہو جاتی ہے چیز کہ کچھ تو کیا ہوگا نا جو تمہارے ساتھ ایسا ہو. وہ گھر سے پولیس تھانے سے لے کے میڈیکو لیگل سے لے کے کورٹ روم تک وہی سارا نیریٹو جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اب جو کچھ آخری کامنٹس ادر دین دا لاء, مجھے حالانکہ بات کیا گیا تھا کہ صرف لاء کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. میرے نظر میں جو ہم آتے ہوئے بھی بات کر رہے تھے, لاء جیسے کہ نازش نے بھی کہا کہ جب لاء ہوگا تو امپلیمنٹیشن کی آپ بات کریں گے. چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جو کیس لاء کو ہم نے بہت سارے سالوں کا کیس لاء اٹھا کے دیکھا تو اس میں بھی نظر آیا کہ پہلے ایک ٹینڈنسی ہوتی تھی کہ یا تو بندہ کنفیس کر لے یا مارکس آف وائلنس جو ہیں وہ بالکل آبویس ہوں کہ ہاں بھائی یہ پٹی ہے, اس کے ساتھ بہت زبردستی اور جبر کیا گیا ہے, لہٰذا بلیویبل ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا. تو پہلے زیادہ تر انہی چیزوں پہ ان دو چیزوں پہ ریلائی کرتے تھے کورٹس. اب کورٹس کچھ عرصے سے, کچھ سالوں سے, خاص طور پہ جب 2006 کی ترمیم ہوئی ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس یعنی کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہوا ہے, کہانی کیا ہے, اس کے اوپر بھی ججز جو ہیں وہ کافی غور فکر کر رہے ہیں. اور حالانکہ آپ کا لاء تو یہ کہتا ہے کہ صرف عورت کی جو شہادت ہے وہی کافی ہے اگر وہ انسپائر کرتی ہے کانفیڈنس. اگر آپ اس پہ یقین کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہوا ہوگا تو آپ اس کے بیسس پہ بھی آپ سزا دے سکتے ہیں. لیکن اب توجہ میڈیکو لیگل کے مارکس آف وائلنس سے تو ہٹ گئی ہے, لیکن ڈی این اے کی طرف چلی گئی. ڈی این اے ہمیں پتہ ہے کہ ڈی این اے سے ریپ ثابت نہیں ہوتا. ڈی این اے سے سیکشل انٹرکورس ضرور ثابت ہو سکتا ہے کہ ہاں جی کچھ ہوا ہے, لیکن ریپ نہیں ثابت ہوتا. اس کے لیے آپ کو یہ میڈیکو لیگل کی پخ چاہیے جس میں ہاں جی اس کے بھی 72 آورس کے اندر, اس کے بعد یہ ہے کہ اسپرم ایٹ لیسٹ یوز لیس ہوتا ہے, لیکن ٹیشو ہے کہ بال ہے, اس طرح کا کچھ مٹیریل ایویڈنس جو ہے وہ پھر بھی اس سے ڈی این اے کا پتہ چل سکتا ہے کہ کون انوالو تھا. تو بیسکلی ڈی این اے کی طرف تو ہم موو کر گئے اور لاء میں بھی آ گیا کہ ڈی این اے ہونا ہے, لیکن میڈیکو لیگل کی پخ ابھی تک اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, جس میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ فنگر ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ویجینٹی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو ان کا وہ ہوتا ہے, توجہ ہوتی ہے, وہ یہ کہ کسی طرح دکھا دیں کہ اس کی خراشیں اور اس کو زخم اور اس کے ساتھ جبر کیا گیا ہے. وہ صرف میڈیکو لیگل ڈاکٹر ہی نوٹ کر سکتا ہے, جو کہ پھر آپ کو کورٹ میں جا کے ثابت کرنے میں, اب مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ عورت ثابت کرتی ہے نا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا, بجائے کہ مرد ثابت کرے کہ اس نے نہیں کیا.
تو یہ پخ ہمارے ساتھ ابھی بھی لگی ہوئی ہے. میڈیکو لیگل ڈاکٹرز یہ سارے لوگ ہمارے پاس ہیں نہیں. جو لوگ ہیں ان کو کوئی اسپیشلائز ٹریننگ ہے نہیں. لیکن سب سے ضروری چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ تبدیلی کہاں آئی ہے قانون میں کہ اس کا استعمال کیا جا سکے. آپ جب تک اپنا حق مانگیں گے نہیں, مطلب میں نے خود, آپ لوگوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے یہاں جنہوں نے کبھی پولیس سے ٹکرا ہوا ہو, بہت ساروں کا ہمارا ہوا ہے, کہ ان کو ذرا دفعہ یہ اور ذرا دفعہ وہ تو کریں, تو وہ اس کے بعد وہ کیسے وہ آپ کو سیریسلی لیتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ان کو کچھ پتہ ہے شاید, تو ان سے پنگا نہ لیں تو بہتر ہے. لیکن عام لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ کا حق ہے کہ 72 آورز میں ڈی این اے ہونا ہے. آپ کا حق ہے کہ وہاں پہ پولیس والی خاتون بیٹھی بھی ہوں. 2 یا 4% نہیں, کتنا ہے, 4.کچھ% ہے ویمن پولیس سندھ میں. کہاں سے لے کے آئیں گے آپ اپنی عورتوں کو کہ وہ بیٹھی بھی اس وقت جب کہ عورت کی وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی. اینی وے, اس پہ میں ختم کروں گی. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ لاء بدل گیا ہے. لاء میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کی نالج وہی ہوتا ہے, 4 سے 5 سال گزر جاتے ہیں تب لا کے لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ اچھا لاء بدل گیا ہے. میرے خود جاننے والوں میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ اس لاء میں کیا ہے, وچ از انفارچونیٹ. کہ آپ خود جانیں اور اس کو جتنا آپ لوگوں تک پھیلائیں گے, ہوپ فلی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کو انووک کرے گا کہ یہ ہے شک, تو کیوں میرا حق مارا جا رہا ہے, یا کیوں اس حساب سے نہیں کیا جا رہا جس حساب سے اس کے اندر